ترمذی شریف کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی ابن آدم یعنی کوئی آدم کی اولاد میدان محشر میں نہ ہل سکے گا نہ ہل سکے گی، اس کے پیر کی رگ بھی نہیں پھڑ پھڑائے گی جب تک اللہ اس کو 5 سوال نہ پوچھ لے اور وہ جواب اللہ کو اس کا نہ دے دے۔ ہل بھی نہیں سکے گا بندہ۔ سوچئے، پہلے ہی وہ پسینے میں ہے، پہلے ہی وہ اس ہولناکیوں کو دیکھ کر پریشان ہیں، اوپر سے میزان قائم ہوا، معلوم ہو گیا کتنی نیکیاں ہیں کتنی برائیاں ہیں، اعمال نامے ہاتھ میں دے دیے گئے ہیں۔ اب جو حساب لیا جا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ 5 سوال ہر انسان کو پوچھنے والے ہیں۔ 5 سوال ہیں۔ پہلا سوال کیا پوچھیں گے اللہ؟ زندگی کہاں گزاری؟ دوسرا سوال جوانی کہاں گزاری؟ دیکھیے، جوانی زندگی کا حصہ ہے، لیکن یہ جوانی ہماری زندگی کا وہ مرحلہ ہے جس کو اکثریت میں ہم انسان شیطان کے ورغلانے میں، دنیا کے بھاگ دوڑ میں، ہر قسم کے گناہ کو انجام دینے میں جوانی کو کھپا دیتے ہیں۔ آج تو میڈیا میں آپ کو بے شمار ذریعے مل جائیں گے اپنی جوانی کو غلط جگہ استعمال کرنے میں، تو ہم ہماری جوانی کو کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسا اپنی جوانی کو دین کی راہ میں استعمال کر رہے ہیں؟ ہماری ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنی جوانی کو اس قرآن کی تبلیغ میں، اس قرآن پر عمل کرنے میں لگا رہے ہیں؟ یا آج کل کے جو آوارہ قسم کے فلم انڈسٹری کے جو سٹارز ہوتے ہیں، ان کو سٹارز پتہ نہیں کیوں کہا جاتا ہے، ہر حساب سے یہ گندگی کرتے ہیں، پھر ان کو سٹار کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ دنیا کی چکا چون 1-4 تعریفیں مل رہی ہیں، 1-4 گاڑیوں میں پھر رہے ہیں، 1-4 قسم کی شہرت یافتہ چیزیں، ان کی شہرت یافتہ یہ لوگ ہیں دنیا میں، اس لیے ان کو سٹار کہا ہے۔ لیکن اصل کیا ہے قیامت میں؟ ان کے اتنے ذلیل دنیا میں قیامت میں کوئی بھی نہیں۔ تو ہمارے لیے اصل ہماری سٹار کون ہے؟ اصل ہمارے لیے انسپریشن، موٹیویشن کون ہے؟ ہماری ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کا مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو پوچھیں گے، مجھے پوچھیں گے، ہم سب کو پوچھنے والے ہیں، زندگی کہاں گزاری؟ کیا جواب دیں گے اس کا؟ کتنی دیر تک جواب دے سکیں گے؟ منہ کھلے گا بھی ہمارا، زبان سے کہہ کیا سکیں گے؟ سوچئے، کیا کیا اللہ کے لیے، کیا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے، کیا کیا اس قرآن کو لوگوں میں عام کرنے کے لیے، کیا کیا؟ خود پر عمل کریں گے تو لوگوں پہ عام کریں گے، نہ خود پر عمل کیے، نہ عمل کرنے کی جستجو کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بتائے اسلام۔ تو پہلا سوال ہوگا زندگی کہاں گزاری، دوسرا سوال جوانی کہاں گزاری، تیسرا مال کیسے کمایا۔ ہماری جو بہنیں کماتی ہیں، اس کمانے کے بھوت جو ہم کو چڑھا ہوا ہے کہ عورت بھی کمانا چاہیے، کمائے، ٹھیک ہے، اسلام نے چند رولس اینڈ ریگولیشن دیے، کما سکتی ہے عورت، فرض نہیں ہے لیکن کما سکتی ہے، اس کے رولس ہے، چند بنیادی اس کے رولس ہے، شرائط ہیں کہ حجاب کو نہ نکالیں، ایسی جگہ نہ ورک کریں جہاں پر قرآن حدیث کی مخالفت ہو رہی ہے، یا اپنے محرم کی مرضی کے بغیر نہ کریں۔ یہ چند اپنے جو اس کے جو بنیادی اس کے جو فرائض ہے اس کو کمپرومائز بغیر کرے، وہ یہ کام نہ کریں، چند شرائط اس کے موجود ہے، لیکن اب وہ ہمارا عنوان نہیں ہے۔ لیکن کام یہ کمانے کے بھوت میں، جو بھوت چڑھا ہوا ہے، اس میں ہوتا کیا ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ حرام حلال کی تمیز کو بھول جاتے ہیں۔ مال کمانا مقصد ہے۔ چند سال پہلے میری ایک مسلمان ہماری بہن سے بات ہو رہی تھی، میں نے ان سے کہا دیکھیں سود یہ جو ہے یہ چیز حرام ہے، آپ سود کے کاروبار میں یا سود کا جو آپ کام کر رہی ہیں، اس کے لیے جو آپ جاب کر رہی ہیں، یہ اسلام میں حرام ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں بھائی، آخرت اپنی جگہ ہے، اب دنیا بھی تو چلنا ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ تو یہ کس سے آ رہا ہے؟ یہ کوئی غیر مسلمان آپ کو نہیں کہہ رہا، یہ ہماری مسلمان بہنیں کر رہی ہیں۔ 50-60 سال کی ہم ہو جاتی ہیں، 30-40 کی ہو جاتی ہیں، لیکن ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اسلام ہم کو کیا کہہ رہا ہے۔ پتہ چلتا ہے تو اس کے اوپر 4 ہمارے بہانے ہوتے ہیں، 4 خود کے ہمارے فتوے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کیا پوچھیں گے؟ تیسرا سوال مال کیسے کمایا، چوتھا سوال مال کہاں خرچ کیا، عیاشیوں میں اڑایا، عیاشیوں میں آج کیسے اڑایا جا رہا ہے؟ پبس کو جا رہے ہیں ہماری بہنیں، مسلمان بھائی پبس کو جا رہے ہیں، کلبس کو جا رہے ہیں، آج تو حکا سینٹرز کو جا رہے ہیں، بڑا عام ہو گیا ہے ہماری مسلمان بہنیں حکا سینٹرز کو جا رہی ہیں۔ استغفر اللہ۔ ناچنا گانا، تھیٹرز کو جانا، ماں باپ اولاد کو لے کر جاتے ہیں تھیٹرز کو، اور
ہماری چند بہنیں آ کر ہم کو کہتی ہیں کہ اگر ہم نہیں جانا چاہتے, ہم کہتے ہیں کہ حرام میں نہیں جانا چاہتے, تب بھی ضد کرتے ہیں کہ چلو ہمارے ساتھ دیکھو. استغفر اللہ. تو یہ مال خرچ نہیں ہو رہا ہے ماں باپ کا, خود کا مال خرچ کر کے ایک دیکھیے کیا خرچ کیا, کیا ہم ہماری چیز خرچ کیا رہے ہیں, ہم کیا چیز خرچے میں ڈال رہے ہیں, کہاں پر ہمارا مال ڈال رہے ہیں, ہم گناہ کمانے کے لیے مال ڈال رہے ہیں, انویسٹ کر رہے ہیں, جہنم کو خرید رہے ہیں, ضلالت کو خرید رہے ہیں, گمراہی کو خرید رہے ہیں اپنے ہی پیسوں سے کمائے ہوئے. تو اللہ پوچھیں گے مال کہاں پر خرچ کیا؟ خیرات کیا, اللہ کے راہ میں خیرات کی, اپنے اہل و عیال اپنے قربا ان کا خیال کیا؟ نہیں, حرام جگہ پر خرچ کیا. 5واں سوال پوچھا جائے گا, جو علم تم کو دیا تھا اس علم کو کیسے استعمال کیا؟ حدیث کا مفہوم ہے, جو علم تم کو دے دیا گیا اس علم کو کیسے استعمال کیا, اس پر کیسے عمل کیا؟ ہم سب کو ایک بنیادی علم ہے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. عبادت کیسے کی جائے, 24 گھنٹے کیسے کی جائے, اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے. اور جب علم حاصل کرنے کے آپ کو وسائل ملتے ہیں, اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. دیکھیے ہوتا ہے, ہم جب ہماری کسی بہن کو کہتے ہیں کہ آئیے درس میں آئیے, یا آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے, یہ قیامت کے اوپر ہے, یہ قرآن کے اوپر ہے, یہ اللہ کے تعارف کے اوپر ہے, الگ الگ ہم ہماری بہنوں سے کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے. ہاں کسی دن دیکھ لیں گے یوٹیوب پر. اب بیٹھیں گے کہاں, جمع کیسے ہوں گے؟ آج یوٹیوب پر دیکھ لیں گے ایک آدھ بار جب موقع ملے گا, جیسے گانا سن لیتے ہیں یوٹیوب پر, ایک آدھ بار وہ بھی دیکھ لیں گے, نعوذ باللہ من ذالک. تو علم کا مذاق کیسے بنایا جا رہا ہے؟ صحابہ صحابیات کیسے تھے؟ ایک موقع ملتا علم حاصل کرنے کا, تمام چیزوں کو بعد میں فوقیت, پہلے علم حاصل کرنے کو فوقیت دیتے, کیونکہ یہی علم ہے جس کی وجہ سے اللہ نے درجات ہمارے صحابہ صحابیات کے بلند کر دیے. ایک بار معلوم ہو گیا کہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے کا مطلب اطاعت کرنا ہے. ہو سکتا ہے سالوں سے آپ کسی بدعت میں تھے, سالوں سے آپ کسی اللہ کی نافرمانی میں تھے, سالوں سے ہماری کئی بہنیں ہوتی ہیں جو حجاب نہیں کرتی, اچانک سے حجاب کرتی ہیں, خود کے ممیرے بھائیوں کے سامنے, خود کے چچیرے بھائیوں کے سامنے حجاب کر لیتی, جبکہ چھوٹے رہے جب سے جوان ہوئے تک اپنے یہی کزنز کے ساتھ ہاتھ ملاتی ہے, بغیر حجاب کے ان کے ساتھ رہتی ہیں. ایک بار علم ہو گیا کہ حجاب ان کے سامنے کرنا ہے کا مطلب کرنا ہے, لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا ہے, اپنی اپنی استطاعت میں لوگوں کو قرآن کی دعوت دینا ہے. یہ علم پہنچ گیا ہم سب تک, آپ تک پہنچ گیا, مجھ تک پہنچ گیا, کتنوں نے عمل کیا؟ تو یہاں ہم تھوڑا سا ایک چند منٹوں میں جب تھوڑا غور کر رہے ہیں تو ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے. سوچئے میری بہنوں, اللہ کو کیا جواب دیں گے اس بات کا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سوالات کرنے والے ہیں.